ایک ہوتا ہے انسان قرآن کے اندر ماہر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قرآن کے اندر ماہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر چھوٹا بچہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، سیکھنا شروع کر دے، محنت بھی کرے، ٹائم بھی نکالے، تو اللہ اسے قرآن جلدی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ جلدی سیکھ لیتا ہے اور وہ ماہر ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ قرآن پڑھنے کی طرف آتا ہے، چونکہ اب اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو وہ محنت کرے، کوشش کرے تو وہ اتنی جلدی نہیں سیکھتا، اور اگر وہ سیکھ بھی لے تو وہ اس بچے کے برابری نہیں کر سکتا جس نے بچپن کے اندر سے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بارے میں خوشخبری ہمیں بتا دی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یقرأ القرآن، وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، اور قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اب مہارت کا مطلب ہوتا ہے جو جب چاہے جہاں سے چاہے اسے اللہ یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، وہ اوپر سے لے کے پڑھے، وہ زبانی پڑھے، وہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہو، تلفظ اس کا ٹھیک ہو، ادائیگی ٹھیک ہو، اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والا ہو، زبانی پڑھنے کی ضرورت پیش آئے زبانی بھی پڑھ لے۔ اس کے بارے میں میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن میں مہارت حاصل کر لے، سرکار نے فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت والے دن فرشتوں کے ساتھ اسے جگہ عطا فرما دے گا۔ اب انسان ذرا غور کرے، فرشتے کہاں اور انسان کہاں؟ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں، ان کے اندر نفسانی خواہشات بھی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، ہر وقت جن کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ ان فرشتوں کو کتنی شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا جو قرآن میں مہارت رکھتا ہو، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والا ہو، اللہ اس بندے کو فرشتوں کے ساتھ جگہ عطا فرما دے گا۔ اب کسی انسان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے ہم تو اب زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، قرآن پڑھیں تو سمجھ نہیں آتا، اب یہ خوشخبری ہمارے لیے نہیں، تو بندہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ دین کے اس طرح کے معاملات میں پریشان ہونا چاہیے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکا، میں یہ نیک کام کیوں نہیں کر سکا، باقی سارے نماز پڑھتے ہیں، اللہ مجھے توفیق کیوں نہیں عطا فرماتا۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم صرف یہ تو سوچتے ہیں کہ فلاں بندے نے 2 منزل کی کوٹھی بنا لی، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بڑا اچھا لباس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس نے دنیا کے اندر یہ کامیابی کر لی، میں نے کیوں نہیں کی۔ دنیا کی طلب رکھنا، دنیا کے لیے کوشش کرنا یہ اچھی بات ہے، دنیا کی ضرورت ہے، انکار اس سے نہیں، لیکن بات یہ ہے ہم دنیا کی ہر چیز کی خواہش کریں لیکن قرآن کی بات آئے، نماز کی بات آئے تو ہمیں فکر ہی کوئی نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن مہارت کے ساتھ پڑھے اللہ یہ شان عطا فرمائے گا، اور دوسرا بندہ والذی یقرأ القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور قرآن میں اٹکے، مطلب یہ ہے اب بوڑھا ہو چکا، زبان اجازت نہیں دیتی، ذہن میں نہیں رہتا، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا لہو اجران، اللہ اس بندے کو ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ پریشان نہ ہو اب میں تو بوڑھا ہو چکا، میں تو نہیں محنت کر سکتا، نبی پاک نے فرمایا تم محنت کرو، تمہارا کام ہے سیکھنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرما دے گا۔ ایک قرآن پڑھنے کا اجر اور ایک محنت کا، مشقت کا، تکلیف کا، کہ اس بندے نے دین کے لیے تکلیف برداشت کی۔